تفضیلیوں کے پالتو مفتی چمن زمان صاحب نے سیدی اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان پر تیسرا معنوی تحریف کا الزام لگایا۔ وہ اپنی کتاب محرف کون اس کے صفحہ نمبر 35 پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 کے حوالے سے یہ تحریر کر رہے ہیں۔ آیت مبارکہ ہے وانظر الی حمارک۔ اعلیٰ حضرت نے اس آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ اب مفتی چمن زمان اس پہ تبصرہ کر رہا ہے کہ پچھلی آیت میں تو یعنی اس سے پچھلا جو اس نے اعتراض کیا تھا اس میں اعلیٰ حضرت نے 5 الفاظ کا اضافہ کر کے تحریف معنوی کا ارتکاب کیا تھا، اور اس آیت کے ترجمے میں فاضل بریلی نے 8 الفاظ اپنی طرف سے ترجمے میں لکھ ڈالے کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں۔ یہ الفاظ قرآن کریم کے کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ لہٰذا یہ تحریف کر دی۔ اب آگے کہتا ہے ناسبی بریلویو، اگر تمہارے اندر شرم و حیا ہے تو لگاؤ فتویٰ اعلیٰ حضرت پر اور کافر و مرتد قرار دے دو۔ چمن زمان نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر جو تحریف کا الزام لگایا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بالکل بے جا الزام ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ بالکل درست ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ترجمہ کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس آیت مبارکہ میں جس واقعے کا ذکر ہے ہمیں اس واقعے کا علم ہونا چاہیے۔ مختصراً میں وہ واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 600 سال پہلے بخت نصر ایک بادشاہ آیا، اس نے بیت المقدس پر حملہ کیا۔ اب بیت المقدس کو ویران اس نے کر ڈالا، بنی اسرائیل کے لوگوں کے 3 حصے کیے۔ ایک حصے کے لوگوں کو اس نے قتل کر دیا، دوسرے حصے کے لوگوں کو اس نے شام میں بڑی ذلت سے رکھا، اور تیسرے حصے کو اس نے قیدی بنا لیا۔ یہ جو قیدی لوگ تھے تقریباً یہ 10,000 کے قریب تھے۔ انہی قیدیوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت عزیر علیہ السلام بھی موجود تھے اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی موجود تھے جو ابھی بچے تھے۔ تفسیر روح البیان کے حوالے سے میں یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت چھوٹے تھے، بالآخر آپ قید سے چھوٹے، پھر آپ بیت المقدس تشریف لے کے گئے، دیکھا کہ وہاں تو ویرانہ ہے، کوئی آدمی نظر نہیں آ رہا، مگر وہاں کے جو باغات تھے وہ پھلوں سے لدے ہوئے تھے، ان کو کھانے والا کوئی نہیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں سے کچھ انگور اور انجیر توڑ کے آپ نے کھا لیے، اور کچھ کھجور اور انجیر آپ نے اپنے توشادان میں رکھ لیے۔ آپ علیہ السلام آبادی سے دور چلے گئے۔ اب بیت المقدس کی طرف دیکھ کر آپ حسرت بری نگاہوں سے دیکھ کر یہ کہہ رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں کہ اب اس بیت المقدس کو کون آباد کرے گا؟ اب اللہ کی حکمت دیکھیے، آپ علیہ السلام نے اپنے دراز گوشت کو وہاں باندھ دیا، اور گدھے کو باندھ کر توشادان آپ نے ایک سائڈ پہ رکھ دیا اور آپ سو گئے۔ اب نیند کی حالت میں آپ کی جان نکال لی گئی، گدھا بھی مر گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری طرف وقت گزرا، بخت نصر جو بادشاہ تھا وہ بھی مر گیا، بنی اسرائیل کو اب آزادی مل گئی۔ 70 سال کے بعد فارس سے بیت المقدس کی طرف ایک بادشاہ آیا، اس نے آ کے بیت المقدس کو آزاد کیا۔ خیر 30 سال کا عرصہ اور گزر گیا، اب بنی اسرائیل جو ہے وہ بڑھنے لگ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم کو غائب کر دیا تھا۔ جب 100 سال گزرے، 100 سال گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ یہ زندہ کرنے کا جو وقت تھا یہ شام کا وقت تھا۔ اب رب تعالیٰ نے استفسار کیا کہ یہاں کتنی مدت تم رہے؟ عرض کی کہ 1 دن یا اس سے بھی کم عرصہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 100 سال کا عرصہ گزر گیا ہے۔ آپ نے دیکھا سامنے جو گدھا تھا وہ بھی مرا، اس کی ہڈیاں جو ہیں وہ سفید رنگ کی نظر آ رہی ہیں۔ اب رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھیے ہم مردہ کیسے زندہ کرتے ہیں۔ غیب سے آواز آئی، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت آ گیا، گدھا زندہ ہو گیا۔ اب رب کی قدرت کا نظارہ کیا اور ارشاد فرمایا حضرت عزیر علیہ السلام نے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ پھر آپ گدھے پر سوار ہوئے اور شہر کی طرف بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے اور دیکھا کہ سارا کا سارا شہر آباد ہے۔ آپ علیہ السلام جب شہر میں پہنچے لوگوں نے کیسے پہچانا، یہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اب آئیے اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھنے کے لیے قرآن کی اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے ہم اس آیت مبارکہ کو سمجھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کا ذکر فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت طاری کر دی، 100 سال پھر آپ کو زندہ کیا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم کتنی دیر رہے؟ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، حضرت عزیر علیہ السلام نے عرض کی 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ،
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم 100 سال رہے ہو، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو وہ خراب نہیں ہوا، وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ اب یہاں جو ہے نا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، یہاں آگے میں ساری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تفاسیر جو ہے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وانظر الی حمارک، علماء مفسرین نے ترجمہ کیا چونکہ وہ سامنے گدھا نہیں تھا بلکہ گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی پڑی تھیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو ذکر فرمایا، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، آگے ذکر موجود ہے، وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اب تم دیکھو کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جمع کرتے ہیں اور ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سارا واقعہ دیکھ لیا، قال، تو کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے۔ اب یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کیا ہے، اب اس آیت کے اندر ہی آگے ہڈیوں کے جمع کرنے کا ذکر ہے، تو یہ معنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو کیا ہے، یہ قرآن کی آیت کے بالکل عین مطابق ہے، تعریف معنوی نہیں بنتی۔